بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امید ہے آپ کا رمضان ٹھیک جا رہا ہوگا اور اللہ رب العزت کے حضور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش ہو رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ افطاری کی کیا حیثیت ہے، افطاری کروانے کی، کسی کو افطاری کروانے کی کیا حیثیت ہے اور افطاری کس چیز سے افضل ہے۔ اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا اس کو اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ جہنم سے آزادی کا اس کو ثواب ملے گا اور اس کی مغفرت ہوگی، یہ تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور دوسری اس میں یہ بھی ہوگا کہ جتنا ثواب روزے دار کو اپنے روزے کا ملتا ہے اتنا روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اس ثواب ملنے میں روزے دار کے ثواب سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ افطار کروانے کا تو یہ ثواب ہوا، اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی افطار نہ کروا سکے، اس کے بعد اتنی گنجائش نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ افطار کروانا دودھ کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو آدمی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے افطاری میں، وہ تو بہت بڑے ثواب کی بات ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن میرے حوض سے پھر اس کو پانی پلائیں گے، حوض کوثر سے، اور ایسا سیراب ہوگا اور اس کی ایسے پیاس بجھے گی کہ پھر جنت میں داخلے تک اس کو پیاس کا بالکل احساس نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے ہم اگر دیکھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی افطاری کروائی جا سکتی ہے، پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطاری کروائی جا سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بالکل صرف افطاری کے لیے ہی جو چیز انسان منہ میں ڈالتا ہے اتنے ہی کسی کو دے، اور وہ اس سے روزہ وہ کھا کر پی کر روزہ افطار کر لے، تو اس کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم گھر کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اگر اسی دسترخوان پہ ہم اٹھا کر کھجور کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں اور ایک بچہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، یہ تربیت بھی ہمیں کرنی چاہیے، تو اس سے وہ روزہ افطار کر لے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا کہ اس کے کھجور دینے سے اس نے روزہ افطار کیا، اس کے پانی دینے سے اس نے روزہ افطار کیا، تو اس کو پورا ثواب اس کو ملے گا۔ افطاری میں زیادہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتے ہیں وہ تکلفات کے ساتھ نہیں، بالکل ایک عام زندگی اور ایک عام روٹین کے مطابق بھی ہم یہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ افطاری کس سے افضل ہے، حدیث میں بیان کر دیا گیا، پانی ہے، دودھ ہے اور کھجور ہے۔ کھجور کے بارے میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے، اس لیے اس کے ساتھ افطاری کی جائے۔ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، جو وہ سحری بناتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، تو وہ تو پوری سحری بناتی ہیں، سحری کا کھانا بناتی ہیں، پوری افطاری وہ بناتی ہیں، اور کتنی مشقت کے ساتھ اور کتنے شوق کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بناتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کا سارا ثواب ان خواتین کو ہوتا ہے، اس گھر میں جتنا وہ روزہ رکھتے ہیں، سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو ہوتا ہے، اور جو افطاری کرنے کا بناتی ہیں اس کا ثواب بھی ان کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی خاص طور پر افطاری کے لیے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں نیت انسان یہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔